السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، شرعی ڈپلومہ کورس کے تیسرے سیمسٹر اور ادیان و فرق کے پہلے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آج کے اس درس میں دیکھیں گے کہ ادیان و فرق کا تعارف کیا ہے، اور آپ کے اس کورس میں، اس سیمسٹر میں اس مضمون کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور نبوتیں، اسی طرح انبیاء و رسول کی ضرورت انسانوں کو کیوں پیش آئی، اور انبیاء و رسول کی ذمہ داریاں کیا تھی، اور سابقہ نبوتیں وغیرہ۔ انشاءاللہ ان نکات پر آج ہم بحث کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ادیان و فرق کیا ہے۔ ادیان یہ دینون کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں مذہب کے۔ اسی طرح فرق یہ فرقتن کی جمع ہے، جس کے معنی جماعت کے آتے ہیں۔ یعنی اس مضمون کے ذریعے ہم جانیں گے کہ مختلف مذاہب کون کون سے ہیں، اور اسی طرح کون کون سے فرقے ہیں، اور ان کی کیا عقائد ہیں، کیا تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام کے سامنے یہ بات ذکر کر دینا مناسب سمجھتی ہوں کہ دیکھیے، بہت سارے مذاہب اور فرقے موجود ہیں ہماری دنیا میں، لیکن ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ سب سے زیادہ صحیح دین اسلام ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی سارے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں جاننا چاہیے دوسرے مذاہب کے بارے میں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ اسلام ہی سب سے صحیح دین ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم کیا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں کہ ہم کو کیوں جاننا چاہیے دوسرے مذاہب کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر ہم کو اسلام کی حقانیت، اس کے پاکیزہ عقائد اور عمدہ تعلیمات کے بارے میں گہرائی سے جاننا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کی اجداد سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں، کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ اشیاء اپنے اجداد یعنی اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کو کسی چیز کی اہمیت جاننا ہو تو اس کا اپوزٹ ہم کو معلوم کرنا ہے، تو اس کی اہمیت خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو جب ہم جانیں گے کہ دوسرے مذاہب کے عقائد و تعلیمات اور ان کی کیا کیا ان کے مذاہب میں موجود ہے، تو ہم کو اسلام کے بارے میں اور زیادہ پختگی آ جائے گی، اور زیادہ اسلام کے حق ہونے کے ہم کو شعور آ جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اسلام کی تعلیمات، اسلام کو عام کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، تو ہم کو جاننا چاہیے سب سے پہلے کہ ان کے مذہب، یعنی جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کے مذہب کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مذہب میں کیا عقائد ہے، تب ہم ان کا رد کر سکتے ہیں اور ان کو اسلام کی بہتر دعوت ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ادیان کو جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کا جاننا جہاں دوسرے ادیان و مذاہب کے مذموم چہرے کو فطرت کے کٹگھرے میں لاتا ہے، وہاں اسلام کے نام پر اسلام ہی کی نقب زنی کرنے والوں کی نقاب کشائی بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باطل کو، یعنی ہم کو معلوم ہے کہ جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ باطل کیا ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اسی طرح ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے ہمارے اپنے لیے بھی کہ کون سی چیز ہمارے لیے شر ہے، کیا باطل ہے، اور کیا صحیح کیا حق ہے۔ تو جب تک ہم باطل کو نہیں جانیں گے ہم اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، اور میں اس خوف سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں آپ سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔
تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شر میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر یعنی اسلام عطا کی، تو کیا اس خیر کے بعد بھی پھر سے شر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس خیر میں کچھ دھندلاہٹ ہوگی۔ میں نے عرض کی اس کی دھندلاہٹ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کے بجائے دوسرا طرز عمل اختیار کریں گے اور میرے نمونے عمل کے بجائے دوسرے طریقوں پر چلیں گے، تم ان میں اچھائی بھی دیکھو گے اور برائی بھی دیکھو گے۔ میں نے عرض کی کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بلانے والے جو ان کی بات مان لے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے سامنے ان کی بری صفات بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ بظاہر ہماری طرح کے ہوں گے اور ہماری ہی طرح گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ میری زندگی میں آ جائے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کی اللہ کی اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم ان تمام فرقوں یعنی بٹے ہوئے گروہوں سے الگ رہنا، چاہے تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں موت آئے تو تم اسی حال میں ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چل رہا کہ جب تک ہم شر کو نہیں جانیں گے ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے، لہٰذا ہم کو جب ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہیں یعنی دوسرے ہم کو معلوم ہے گا کہ جب ہم کو معلوم ہوگا کہ دوسرے مذاہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب تمام باطل ہے تبھی ہم ان سے بچ سکیں گے، ورنہ لا علمی میں شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے عقائد کو اپنا کر گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبوتیں کیا ہے۔ نبوت یعنی جو تمام انبیاء کو عطا کی گئی ایک چیز۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ نبی یعنی نبی کی تعریف اور رسول، اسی طرح رسول کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیے نبی کی لغوی تعریف کہا جاتا ہے کہ نبی یہ نبعٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں قبر عظیم، اور بعض نے کہا کہ یہ نبوۃ یا نباوۃ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے بلند زمین اور اونچا مقام، اور اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ دونوں ہی اس لغوی و اصطلاح میں ملحوظ ہوں، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خبر عظیم لے کر آتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے ہاں بلند شان اور عظیم المرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنی قوم کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اصطلاح میں نبی کی تعریف یہ ہے، نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجے اور وہ اس کی طرف دعوت دے، یا پھر اسے کسی سابقہ نبوت کی تائید و حمایت کے لیے بھیجا گیا، یعنی ان سے پہلے جو نبی یا رسول تھے انہی کی شریعت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اسی طرح دیکھیے رسول کی لغوی تعریف یہ ہے کہ رسول وہ شخص ہے جو پیغام یا خط دے کر کسی کی طرف بھیجا جائے۔ اسی طرح رسول کی اصطلاحی تعریف رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجا ہو اور وہ اپنی امت کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں، گویا ان کے مابین عموم و خصوص کی مطلق نسبت ہے، لیکن یہ دونوں تعریفیں بس ہمارے علم کے لیے ہے، ورنہ نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ڈرانے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے امت کو اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور تمام انبیاء اکرام نے اپنی اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی خواہش یا تلاوت کی تو شیطان اس کی خواہش یا تلاوت میں خلل انداز ہو گیا۔ تو یہ تھی نبی اور رسول کی تعریف۔ آگے دیکھتے ہیں کہ انبیاء و رسول کی حاجت وہ ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت انسان کو یہ ضرورت کیوں آئی کہ اس کے پاس رسول اور نبی آئے۔ تو دیکھیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ انسان فطرتاً مل جل کر رہنے والا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی فطرت و طبیعت پر پیدا کی جس کی بنا پر وہ اپنے طعام یعنی کھانا اور لباس و دیگر حاجات وغیرہ میں دوسروں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اس کی تلاش و جستجو کی طرف رہنمائی کی، لیکن ہر انسان اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اپنے لیے کم سے کم ان اسباب معیشت مہیا کر سکے جس پر وہ اس کا گزارا چل سکے۔
یعنی اس چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت سے لوگوں کی کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی طبع یعنی طبیعتیں مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات، ہر کسی کی خواہشات الگ الگ اور میلانات کی حامل ہوتی ہے۔ ایسے میں جب وہ اپنی خواہشات و ضرورت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کی حاجات و خواہشات سے اس کا معارضہ ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور امن و سکون بھی برقرار نہیں رہ پاتا، اور انسانی عقل اس طرح کا نظام وضع کرنے سے بھی قاصر ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ عموماً انسان اپنی مصلحت پہچاننے سے عاجز ہوتا ہے، اس لیے لوگ مجبوراً ایک نظام کے محتاج ہوتے ہیں جو ان کی جان و مالوں اور عزتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔ دیکھیے، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ عقلاء کی ایک جماعت باہم مل کر ایسا کوئی نظام بنا لے تو یقیناً وہ ناکام رہیں گے، کیونکہ افراد، جماعتیں اور اقوام اشیاء کی حقیقت کو جانچنے میں جبکہ حالات بھی مختلف ہیں، اس لیے انسان کی عقل جس قدر بھی وسیع ہو جائے، وہ علم و ثقافت میں جس قدر بھی اونچا ہو جائے، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشرے کی معلومات، تربیت اور عادات کے تابع ہی ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ اس کو معلومات نہیں ہوتی ہے، اور ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی قوانین انسان بناتا ہے، اس میں استقرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا، اور ہمیشہ درستگی یا تبدیلی کے محتاج رہتے ہیں وہ قوانین۔ اس لیے لوگ ایک ایسے نظام کے محتاج ہیں جسے اللہ ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جس سے زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں، وہ خود ایسے نظام کو وضع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ہر امت میں ایک پیغمبر یعنی خبردار کرنے والا بھیجے، تاکہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ متعین کرے، وہ ان کی دینی و دنیاوی سعادت کے نشانات واضح کرے، اور تاکہ بھٹکنے والے یہ نہ کہہ سکے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اپنے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دے اور معاشرے میں ایک بہترین نظام قائم کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا تو ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کی سب سے بڑی ذمہ داری، تو انبیاء اور رسول کی سب سے عظیم ذمہ داری جو انبیاء اور رسول کو سونپی گئی تھی، وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا اور انہیں توحید کو اس کی تمام اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی دعوت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، توحید کی تمام اقسام کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہر امت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس طاغوت کی عبادت سے اجتناب کریں، یعنی شرک سے ان کو بچنے کی تاکید کرے۔ سابقہ نبوتیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے انبیاء و رسول بھیجے، جس میں سے بعض کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور بعض کو نہیں بتائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یعنی کچھ رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا۔ تو وہ کل انبیاء اکرام جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے 25 ہیں، جن میں سے بس ایک ساتھ 18 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 84 تا 87 میں کیا ہے، جو کہ یہ ہیں جو انبیاء اکرام یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اینڈ لوط علیہم السلام اجمعین، اور رہے باقی 7 انبیاء اکرام، وہ ہیں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، اور آخر میں آتے ہیں ہمارے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو کل یہ تمام 25 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے انبیاء کرام آئے دنیا میں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوتوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہو کر آخر میں ہمارے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے مذاہب کا تعارف، کون کون سے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا میں اور کون سے فرقے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔